قرآن مجید کا سورہ نمبر 41 سورہ حامیم سجدہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن رحمان الرحیم خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں عربی زبان کے قرآن کی صورت میں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی ہے، بس وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ خدا بس ایک ہی ہے، تو تم سیدھے اسی کی طرف رخ رکھو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ اور بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ قیامت کے منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں تمام طلبگاروں کی ضرورت کے برابر 4 دن کی مدت میں صحیح انداز سے سامان معیشت مہیا کر دیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ بس اس اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت بخشی اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ اس خدا کی منصوبہ بندی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ بس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں اس آسمانی کڑک سے ڈرا دیا ہے جو عاد و سمود کی کڑک کی مانند ہے، جبکہ ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو ہماری طرف فرشتے نازل کرتا، لہذا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ سو قوم عاد نے زمین میں ناحق سرکشی کی اور کہا کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا اور یہ نہ سوچا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بڑھ کر طاقتور ہے؟ وہ ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ سو ہم نے ان پر خاص منحوس دنوں میں تیز و تند طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں زندگانی دنیا میں ذلت آمیز عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ رہے سمود، ہم نے ان کی رہنمائی کی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن گمراہی کو ترجیح دی، بس ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لاتے تھے اور ہماری نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے اور پھر ترتیب وار کھڑے کیے جائیں گے یا پھر روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے برخلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور پھر اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔
اور تم گناہ کرتے وقت اپنے آپ کو اس بات سے چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دے، لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے پروردگار کی نسبت کیا تھا تمہیں تباہ کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پس اب اگر وہ صبر کرے بھی تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ خدا کو راضی کرنا چاہے تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوا۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی عذاب الہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہ پر ثابت ہے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور و غل مچا دیا کرو، شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ہم ان کافروں کو ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور وہ بدترین عمل کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ان کی بدترین سزا دیں گے۔ یہ دشمنان خدا کی سزا ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ ان کے اس جرم کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دونوں قسم یعنی جنوں اور انسانوں میں سے وہ شیطان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندے، تاکہ وہ پست ترین اشخاص سے ہو جائیں، ذلیل و خوار ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم اور ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور اس میں ہر چیز موجود ہے جو تم طلب کرو گے۔ یہ سب کچھ غفور و رحیم پروردگار کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل بجا لائے اور کہے کہ میں مسلمانوں خدا کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدی کا آسان طریقے سے دفیع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگری دوست بن گیا۔ اور یہ صفت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار انہی کو سکھایا جاتا ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں رات، دن، سورج اور چاند بھی ہے۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو۔ اور اگر یہ لوگ تکبر کریں اور قبول حق سے انکار کریں تو جو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح و تصدیق کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین جمود اور افسردگی کی حالت میں پڑی ہے، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو جنبش میں آتی ہے، ابھرتی ہے، اور اس میں بالیدگی آ جاتی ہے، پھول جاتی ہے۔ بے شک جس نے اسے زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کچروی کرتے ہیں اور انہیں الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و اطمینان کے ساتھ آئے۔ تم جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ذکر قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا، حالانکہ وہ ایک زبردست معزز کتاب ہے،
باطل کا اس کے پاس گزر نہیں ہے، وہ نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بڑی حکمت والی ہے اور قابل ستائش ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے کہا گیا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشش والا بھی ہے اور بڑے دردناک عذاب والا بھی۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا کر نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئیں، کتاب تو عجمی اور رسول عربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی بہراپن ہے اور وہ ان کے حق میں نابینائی ہے، اور یہ لوگ بہرے پن کی وجہ سے گویا بہت دور راستے کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ اور ہم ہی نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ایک تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو شخص برائی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ساعت قیامت کا علم اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر اسی اللہ کے علم کے ساتھ۔ اور جس دن وہ اللہ ان مشرکین کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہے، وہ کہیں گے کہ ہم تجھے بتا چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے اور نہ کوئی ہے، اور جن کو وہ پہلے پکارا کرتے تھے وہ سب اس دن گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ایک دم بالکل مایوس و نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے، میں اس کا مستحق ہوں۔ نیز کہتا ہے کہ میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف کبھی لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے ہاں بھی بہتری ہوگی۔ ہم کافروں کو ضرور ان کے ان اعمال سے آگاہ کریں گے جو وہ کرتے رہے، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو، تم غور کر کے مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو مخالفت میں بہت دور نکل جائے۔ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق و کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ اللہ بالکل حق ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کے لیے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے؟ یاد رکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری و حضوری کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔